بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت مریم علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے ایک معزز اور دیندار خاندان سے تھا۔ ان کے والد کا نام عمران تھا اور والدہ کا نام حنا تھا۔ دونوں اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت مریم کی والدہ نے اپنی اولاد کے لیے خاص دعا کی تھی، اے میرے رب، اگر تو مجھے اولاد عطا کرے تو میں اسے تیری خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، لیکن جب اولاد کی پیدائش ہوئی تو وہ لڑکی تھی۔ اس وقت لڑکیوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنا غیر معمولی سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ نے حضرت مریم کو قبول فرمایا اور انہیں دنیا کی عظیم خواتین میں شامل کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش ایک مقدس ماحول میں ہوئی۔ ان کے سرپرست حضرت زکریا علیہ السلام تھے جو نبی تھے۔ حضرت مریم نے اپنی زندگی بیت المقدس کی عبادت کے لیے وقف کر دی۔ وہ نہایت عبادت گزار، پاک دامن اور متقی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص عنایات کیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں آتے تو وہاں غیبی رزق موجود ہوتا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ ان کے مقام اور اللہ کے ساتھ ان کے قریبی تعلق کا واضح ثبوت تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کا ایک غیر معمولی موڑ اس وقت آیا جب جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ وہ انسانی صورت میں ظاہر ہوئے اور حضرت مریم کو ایک عظیم بشارت دی، اے مریم، اللہ نے تجھے ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دی ہے۔ حضرت مریم یہ سن کر حیران ہوئی اور کہا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ نہ تو کسی مرد نے مجھے چھوا ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کا حکم ہے، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت مریم حاملہ ہو گئیں۔ یہ ان کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ معاشرہ ان پر تہمتیں لگائے گا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ بیت المقدس سے دور ایک ویران جگہ چلی گئیں۔ وہاں ان پر بے بسی کا عالم طاری ہوا اور انہوں نے کہا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ اللہ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا، غم نہ کرو، تمہارے قریب ایک ندی جاری کر دی گئی ہے اور کھجور کے درخت کو ہلاؤ، اس سے تازہ کھجوریں گریں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے نومولود بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قوم نے انہیں دیکھ کر الزام لگایا، اے مریم، یہ تم نے کیا کیا؟ تمہارے والدین نیک تھے اور تم نے یہ نامناسب کام کیا۔ حضرت مریم نے اللہ کے حکم کے مطابق خاموشی اختیار کی اور بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قوم حیران ہوئی اور کہا، ہم ایک بچے سے کیسے بات کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی شیر خوار تھے، اللہ کے حکم سے بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اس نے مجھے مبارک بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ یہ معجزہ قوم کے لیے ایک واضح نشانی تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام بے گناہ ہیں اور اللہ نے انہیں ایک عظیم مقصد کے لیے چنا ہے۔ قرآن میں حضرت مریم کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ مریم اور سورۃ العمران میں ان کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے انہیں دنیا کی بہترین خواتین میں شمار کیا اور ان کی پاکیزگی اور تقوی کی گواہی دی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی ایمان، صبر اور اللہ کی قدرت کا بہترین نمونہ ہے۔ ان کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور اس کے فیصلوں پر صبر و شکر ہر آزمائش کو آسان بنا دیتا ہے۔ ان کی پاکیزگی اور قربانی ہر دور کے انسانوں کے لیے ایک مثال ہے۔